کہ اسٹیبلشمنٹ نے مانگ لیا ہوگا کہ آپ ہم الیکشن جو ہے 3 مہینے اور ڈیلے کریں گے. یہ وعدہ میرے خیال میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے مشترکہ طور پہ بھی مانگ لیا ہوگا, اور جب وہ دبئی میں ملے ہوں گے تو ان کے جو وہاں پہ تحفظات ہوں گے, آخر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اتنا ایک ایسی ملاقات جس کو دونوں جو ہے پبلک نہیں کرنا چاہتے تھے. لنڈن میں یہ بتایا کہ وہ سعودی عربیہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, بلکہ حج سے چند دن پہلے ہی پہنچے. تو وہ بیسیکلی سعودی عرب جب گئے تو حج کے کافی دنوں کے بعد وہاں گئے عمرہ کرنے کے لیے. تو زرداری صاحب یہاں سے اسی دن ڈیش کیا, پھر اس ملاقات کو دونوں پارٹی ڈینائی کرتی رہی. میٹنگ کے اندر یہ بھی طے ہوا ہوگا کہ پھر ان سے وعدہ وعید لیا گیا کہ الیکشن آپ فروری مارچ میں کرائیں, جنوری فروری میں کرائیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ آئین سے تجاوز ہو. عمران خان صاحب تو سادہ آدمی ہیں, وہ تو سادگی کہہ جاتے ہیں کہ جی آئین کو کریں, تحقیق کریں. سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ اگر آئین تحقیق ہوگا تو پھر نواز شریف کو حکومت نہیں دیں گے, وہ نہ عمران خان صاحب کو دیں گے. 2019 میں پاکستان سے علاج کے لیے جانے والے نواز شریف اور اب 2023 میں واپس آنے والے نواز شریف, ان دونوں کی سیاست میں کتنا فرق ہوگا؟ 2018 میں دیکھا یا اس سے پہلے, چلو کہہ لیں کہ 1993 میں دیکھا جب پہلی دفعہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے اس سے اختلاف کیا اسحاق خان صاحب سے یا مرزا اسلم بیگ صاحب سے, یا ان کو ایک جس کو کہنے ٹف ٹائم دیا, تو تب سے ایک ان کا جو انداز سیاست تو ایک ہی ہے. اب اس کے اندر کئی جگہوں پہ وہ کمپرومائز کرتے رہے, ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ کی ہے. اب اس کو ایز اے ان کی حکمت عملی تھی اور کتنی ان کی وہ کارنر کر دیے گئے تھے. لیکن مت بھولیں کہ جو سیاسی جماعت ہوتی ہے نا, ایک لیڈر خود اکیلا کچھ نہیں ہوتا. اگر عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کا کمپرومائزڈ ہے تو عمران خان صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی اپنی لڑے بغیر یا لڑ کے ہار چکے ہیں. اگر نواز شریف صاحب کی ساری پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے, جو کہ ہے, تو نواز شریف صاحب وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے. یہ کچھ نظریاتی پارٹی اس طرح نہیں ہے تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی یا مسلم نون یا ایون فضل الرحمان صاحب کی پارٹی, کہ جو کہ بالکل جماعت اسلامی کی طرح یا کسی کمیونسٹ پارٹی کی طرح نظریے کے اوپر استوار کی گئی ہیں, اور ان کی پہلی ترجیح نظریہ ہے, اس کے نیچے ان کی سیاست استوار ہے. ان کی سیاست کے نیچے ان کے نظریے استوار ہوئے. تو اس لیے میں تو غنیمت سمجھتا ہوں کہ کوئی پارٹی آئین کے اوپر ڈٹ جائے. میرا خیال ہے کہ مسلم نون جو ہے آئین کی حفاظت کرے گی, میرا ان پہ, اور یہ ان کی اپنی ضرورت ہے, میری نہیں ہے. اگر ہم معاشی پالیسی کو تھوڑا ڈسکس کر لیں کہ 2007 میں واپس آتے ہیں اور پھر 2013 میں حکومت ملتی ہے اور وہ 4-5 سال ہیں, اس وقت جو ان کی اکنامک پالیسی تھی اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں معاشی طور پر, اگر 2024 میں جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ ایک ویو بھی ہے کہ یہ وزیر اعظم بنتے ہیں, تو دیر ول بی اینی ڈفرینس یا وہی کچھ ہوگا؟ 2013 کے اندر بھی ہم سیاسی بحران تھا, لیکن بہت معمولی نوعیت کا تھا. اس وقت بھی ہم نے حکومتوں کو کھاڑ پھاڑ کی تھی, گیلانی صاحب کو نکالا تھا, اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہ چلنے دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے بہت سارے ہتھ کنڈے آزمائے تھے. ہر وقت یہ رہا ہے, لیکن جو سیاسی عدم استحکام نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے پیدا ہوا تھا, وہ سیاسی عدم استحکام ایسا تھا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب اگر اپنا وزیر خزانہ جو کیپٹلسٹ اکانومی کا گاڈ فادر ہے, بانی مبانی ہے, کیپٹلسٹ اکانومی کا فاؤنڈر ہے ایڈم اسمتھ, عمران خان اس کو بھی وزیر خزانہ رکھ دیتے تو یہ اکانومی نہیں ٹھیک ہونی تھی. یہی عقیدہ میرا نواز شریف صاحب کی اگر حکومت بنی یا جو شہباز شریف سے حکومت گئی ہے, یہ ان کے بس کی بات. عمران خان صاحب بھی آ جائے تو وہ بھی نہیں نکال سکے گا, کیونکہ اس وقت میرے نزدیک جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس میں سیاسی استحکام جو ہے وہ اب اس طرح کی لڑائی میں مل نہیں سکتا.